حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب سے مدینے سے نکلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور امام کے خاندان کے تمام افراد نے ان سے محبت کی۔ وہ امام حسین سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب شمر بن ذوالجوشن، یزید کی فوج کا دوسرا کماندار، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ کی طرف آیا اور پکارا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ اسے جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود وہ بدعنوان ہے، وہ بھی تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر سے پوچھا، وہ کیا چاہتا ہے؟ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ کی حفاظت کے لیے خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا غضب ہو تم پر اور تمہاری تجویز پر۔ خدا کے دشمن، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو گمراہ یزید سے جوڑیں؟ شمر نے رخ موڑا اور غصے سے چلا گیا۔ ایک اور کوشش یہ بھی کی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی کیمپ میں لے جایا جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ ان کی جان لیوا بہادری سے خوف زدہ تھے۔ جریر بن عبداللہ کوفے کے گورنر ابن زیاد کے درباری تھے اور ان پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام البنین جریر کی کزن تھی، جنہیں پورا یقین تھا کہ حسین اور ان کے ساتھی ٹھنڈے خون میں ذبح کیے جائیں گے۔ اسے اپنے 4 بھتیجوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کا حسین کے ساتھ قتل عام کرنے کا خیال بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ابن زیاد سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھانجے کی جان بچائے۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی اور جریر نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اس کے اور اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت ترک کر دیں اور ابن زیاد کی طرف آئیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ وقت بہت نازک تھا۔ اس نے یہ خط عرفان نامی شخص کے ذریعے بھیجا۔ قاصد نے یہ خفیہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے پڑھ کر مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور عرفان کو آگاہ کیا، فوراً چلے جاؤ اور میرے چچا جریر بن عبداللہ سے کہو کہ ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم کبھی ابن زیاد سے حفاظت نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنے پیارے حسین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب عرفان نے جریر کو یہ پیغام دیا تو وہ بہت مایوس اور اداس تھا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ بظاہر وہ بھول گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے شیر کا بیٹا تھا، جسے اپنی جان سے زیادہ حسین اور اسلام کی پرواہ تھی۔ عاشوراء کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تلوار تیز کر رہے تھے، ان کی بہن ام کلثوم ان کے پاس آئی اور آنکھوں میں آنسو لے کر ان سے کہا، میں اپنے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتی، جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ زینب کے 2 بیٹے ہیں جنہیں وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قربان کرے گی۔ قاسم حسین کے لیے لڑے گا۔